السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ اکثر طلباء پریشان رہتے ہیں کہ ایک اسم مرب ہے، لیکن پتہ نہیں کہ یہ مرب کا کون سا قسم ہے۔ اگر فعل مضارع ہے تو اس کی اعراب کیا ہوگی، اور اگر اسم متمکن ہے تو 16 قسموں سے کون سا قسم ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی پریشانی جلدی ختم ہو جائے گی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اس ویڈیو میں مفرد منصرف صحیح کو پہچاننے کا بڑا آسان طریقہ بیان کریں گے۔ آپ یہ مکمل ویڈیو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو مفرد منصرف صحیح کے حوالے سے بڑی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ایک اسم ہو، تسنیہ اور جمع نہ ہو، ایک اسم ہو وہ اسم واحد ہو، تسنیہ اور جمع نہ ہو، جس پر تینوں اعرابیں آ سکیں، یعنی اس پر رفع نصب جر آ سکے، تو وہ اسم ہمیشہ مفرد منصرف صحیح ہوگا۔ جس طرح مثال دیکھیے، زیدن، زیدن، زیدن ہے۔ اب زیدن پر رفع پڑے تو تب ٹھیک ہے، اگر زیدن پڑھے تب ٹھیک ہے، زیدن پڑھے تب ٹھیک ہے، اور عالمن، عالمن، عالمن۔ اور مثال دیکھیے، مصروفن، 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 تینوں رابیں آ سکتی ہیں۔ اور مثال دیکھیے، رجولن، 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 یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے۔ اور مثال فرسن، 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 یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے، بشرطہ اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ صحیح ہو، معطل نہ ہو، وہ صحیح ہو، معطل نہ ہو۔ نحوی حضرات صحیح اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، نحوی حضرات صحیح اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زیدن۔ اور نحوی حضرات معطل اسے کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت ہو، جیسے دلون۔ اب دلون کے آخر میں واو حرف علت ہے تو یہ معطل ہے، صحیح نہیں ہے۔ فائدہ، یہ فائدہ ذہن کر لیجئے کہ اسم مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، یہ سارے اسم مصدر ہو یا اسم فاعل ہو یا اسم مفعول ہو، اسم اعلیٰ ہو یا اسم ظرف ہو، یہ اکثر مفرد منصرف صحیح ہوتے ہیں، یہ اکثر مفرد منصرف صحیح ہوتے ہیں۔ اس میں ایک شرط یہ ہے کہ تسنیہ اور جمع نہ ہو اور صحیح ہو، معطل نہ ہو۔